السلام علیکم۔ تو اب ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں ولاگ کو اسی جگہ سے جہاں پر ہم نے پچھلا ولاگ چھوڑا تھا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس دنیا کو جسے دیکھ کر شاعر بھی چپ ہو جائیں اور مصور کے رنگ بھی کم پڑ جائیں۔ یہ ہے سوئٹزرلینڈ کی کنٹری سائڈ جہاں پر منظر ایک غزل ہے اور ہوا کا جھونکا ہے، ایک نغمہ ہے۔ کتنے زیادہ پیارے ووڈن ہاؤسز ہیں یہ، ان کو کچھ سڑکیں جاتی ہیں۔ اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی صبح کا وقت ہے اور سورج کی کرنیں ہیں وہ زمین کو چھو رہی ہیں اور یہ بہت پیارا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ رستے جسے قدرت نے ہریالی کی سیاہی سے لکھے ہوں، یہ کھیت جسے کسی مصور نے سبز باغوں کی حقیقت کا رنگ دیا ہو، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، بالکنیوں پر کھلتے پھول ہیں۔ یہ ان کی کوئی کنکریٹ کرشنگ ایگریگیٹ کرشنگ مشینز لگی ہوئی ہیں، اسی کے ساتھ ایک نہر کا بہت ہی پیارا منظر ہے۔ میں امیجن کر سکتا ہوں کہ وہ جو سامنے گھر ہے اس پر سے یہ نہر کا منظر کیسا نظر آتا ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات اپنی شاعری خود پڑھ رہی ہو۔ دور سے آتے پلوں کا رستہ، بڑی بڑی ہائی ویز، نہروں کا رستہ، پرندوں کی چہچہاہٹ، سب مل کر ایک موسیقی بجا رہے ہیں جو دل کو چھو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا اور لمحے دعا بن گئے ہوں۔ یہ جھیلوں کا پانی آئینے سے زیادہ صاف ہے، جس طرح کہ ابھی آسمان سے اترا ہو۔ یہ پہاڑ، یہ بس سٹینڈ، یہ ہوٹلز، سب کچھ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ وادیاں جسے رنگوں کی کتاب، اس کا ہر صفحہ حسن سے لبریز ہو۔ یہاں بیٹھ کر دل کرتا ہے کہ انسان ساری عمر یہی منظر دیکھتا رہ جائے۔ کیا یہ منظر پیارا نہیں ہے؟ اس سے بہتر کیا ہوگا دنیا میں، اور کون سی بہتر جگہ ہوگی؟ میرے لیے یہ سفر سارے راستے طے کرنا نہیں تھا، بلکہ روح کی پیاس بجھانے کا نام تھا۔ یہاں پر منظر اور ہواؤں کے جھونکے مجھے شکر گزاری اور سکون سکھاتے ہیں۔ یہ ولیجز کتنی پرسکون زندگی، دیکھنے میں ہی ایک سکون آ رہا ہے، کس قدر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ بیسیکلی میں تو بولوں گا کہ قدرت کا ایک کلام ہے جو ہر سو بکھرا ہوا ہے۔ بہت زیادہ، یہ دیکھیں یہ چرچز ہیں ادھر کچھ، وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے، اور بھی ہر ایک چیز اپنی مثال آپ ہے۔ بہت زیادہ خوبصورت منظر ہے، یہ حسین وادیاں۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب کو اگر موقع ملے زندگی میں ایک بار سوئٹزرلینڈ ضرور آئے، ضرور۔ شہروں کی بھیڑ سے نکل کر ان وادیوں میں آنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یقین جانے سوئٹزرلینڈ کی صرف آج سے پہلے باتیں سنی تھی، لیکن آج آنکھوں سے دیکھ بھی لی ہے کہ واقعی اس کی مثال اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسا حسن ہے جو لفظوں میں نہیں آتا، ہر منظر دل کو چھو جاتا۔ فطرت کی یہ تصویر، رب کی وہ تحریر ہے جو کتابوں میں نہیں دل میں لکھی جاتی ہے۔ قطرہ قطرہ پانی یہاں موتی لگتا ہے، ہر لہر۔ یہ دیکھیں اس پہاڑی کے اوپر کچھ جو مکان ہیں وہ ہیں۔ ان ندیوں کی ہر ایک لہر، ہر ایک قطرہ جیسے کوئی نغمہ سنا رہا ہو۔ یہ پہاڑ مجھے صبر سکھاتے ہیں، بادل مجھے خواب دکھاتے ہیں، اور یہ سبزہ دل کو چھو جاتا ہے۔ یہ ہوائیں مجھے زندگی کا مطلب سمجھاتی ہیں۔ اگر میری جگہ کوئی شاعر ہوتا تو آبویسلی وہ مسلسل کوئی نظم، کوئی غزل لکھتا جاتا ان سب مناظر کے بارے میں۔ یہاں ہم کچھ دیر رکے، 2-4 منٹ کے لیے، کیونکہ
یہ میرے خیال سے مڈ پوائنٹ ہے تو رش زیادہ تھا. پھر ہم لوگ داخل ہوئے ہیں اصل پارٹ کی طرف. یہ ایک جھیل ہے میرے خیال سے، یا ہاں جھیل ہی ہے، نیچرلی میڈ لگتی ہے، لیکن اس نے تو پورے سفر کو نہ چار چاند لگا دیے ہیں. سبزہ ہے، ہوائیں ہیں، ندیوں کی روانی ہے، دنیا کی حقیقت ہے یا یہ جنت کی کہانی ہے. اس ندی میں کشتیاں چل رہی ہیں. ادھر اگر بندہ 1-2 منٹ کے لیے رک جائے تو وہ بہت انجوائے کر سکتا ہے اپنی پوری زندگی جو اس نے گزاری ہے. اس میں سے سب سے پرٹیکولرلی میرے لیے تو سب سے زیادہ حسین مناظر یہ ہیں جو میں اس وقت طے کر رہا ہوں. کنٹینیوسلی تقریباً مور دین 30 منٹس کے لیے یہ لیک بار بار ہمیں نظر آتی رہی، اور میں ہر بار اس لیک کا جو ویو ہے وہ کیپچر کرتا رہا کہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. کسی جگہ اگر پہاڑ ہوں گے تو وہاں پر اس طرح کی جھیل نہیں ہوگی. اگر کسی جگہ جھیل ہے تو وہاں پر پہاڑ نہیں ہوں گے. اگر پہاڑ ہے تو اس طرح کی جو روڈ ہے، بہت زیادہ اسموتھ روڈ ہے، یہ اس طرح کی روڈ نہیں ہوگی. اگر روڈز ہیں سب کچھ ہے، لیکن اس طرح کے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ اینڈ پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پوری جھیل کے اینڈ پوائنٹ پر مختلف قسم کے گھر بنے ہیں. ایسے گھر نہیں ہوں گے. اس سائڈ پہ بھی یہ گھر بنے ہوئے ہیں، ایسے گھر نہیں ہوں گے. اگر یہ گھر بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاسبل ہے کہ وہ اتنا مشہور ٹورسٹ اسپاٹ ہو ہی نہ. میں زندگی میں کبھی پتہ ہی نہ چل سکے، ہم لوگ کبھی ادھر جا ہی نہ سکیں. سنو فالنگ یہاں پر ہوتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر سب یہ کتنا زیادہ پیارا ہے. یہ تو پورا کوئی ولیج ٹائپ لگ رہا ہے، لیکن سامنے بالکل پہاڑ ہوں، بیچ میں ایک ندی ہو، اور اس سائڈ پر اگر آپ کا گھر ہو تو زندگی میں اور کیا چاہیے ہوگا. میں مینٹلی امیجن کر سکتا ہوں کہ یہاں پر لائف لوگ کس طرح کی گزار رہے ہوں گے. یہ ایک چرچ ہے ادھر، آلدو وہ چھپ گیا تھا لیکن اسٹل یہ پارک ڈیزائنڈ ہے ادھر. ایک ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی کین بلیو کہ ایک ہی اسپاٹ، ایک ہی اتنے چھوٹے سے علاقے میں یہ سب کچھ ایٹ اے ٹائم کیسے ہو سکتا ہے. گرین پلین لینڈز بھی ہیں جن میں ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگ اسے یوز کرتے ہیں. بوٹس ہیں ادھر، فشنگ پرپسز کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، ٹریول کے لیے یا ویسے ٹورزم کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ہر طرح کی فیسلٹی ہے ادھر.